أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله اللہ الرحمن الرحیم ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى فاصبر على ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی۔ تو آخر کا جو تعلق ہے اس کا جو قرآن مقدس اور انبیاء کی تعلیم کو مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں ان کے لیے جنت ہے، اور جو اس سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، قبول نہیں کرتے، انبیاء کی تعلیم کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے قیامت میں۔ یہ چیز پھر کیا یہ جو عذاب ہم نے بھیجا دوسری قوموں کے اوپر، کیا اس عذاب کو دیکھ کر، ان کی بستیوں کو دیکھ کر، ان کے اجڑے ہوئے مکانات کو دیکھ کر انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر ہم بھی ایسا کریں گے تو ایسا ہمارا بھی حال ہوگا؟ اس سے پہلے جو قومیں ہم نے تباہ کر دی، کیا ان کا خستہ حالت ان کی دیکھ کر انہیں یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا؟ ٹھیک، اب قرآن مقدس اب آگے ارشاد فرماتا ہے، اور نہیں کیوں ہو رہا؟ کیا آج بھی لوگ نہیں انبیاء کی تعلیم کو نہیں مانتے ہو، یا قرآن کا انکار کرتے نہیں ہے وہ؟ تو پھر ان کی حالت ان کی طرح کیوں نہیں ہوتی؟ تو ایسا کوئی عذاب ابھی نہیں آ رہا؟ کیا آج نہیں ہے؟ اگر نہیں آ رہا تو وجہ کیا ہے؟ قرآن مقدس اس کو بیان فرماتا ہے، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے ہو چکی نہ ہوتی، وَلَوْلَا، اگر یہ بات فکس نہ ہو گئی ہوتی، کیا تمہارے رب کی طرف سے یہ بات فکس اور طے نہ ہو چکی ہوتی اور ایک مقررہ مدت نہ ہوتی تو ضرور عذاب انہیں لپٹ جاتا، ضرور عذاب آ جاتا۔ اب وہ بات کون سی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے طے ہو چکی ہے؟ ایک مقررہ مدت تک عذاب نہیں آئے گا، یہ بات جو طے ہو چکی ہے وہ کیا ہے؟ یہ چیز سمجھنے والی جو ہے کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جب ان لوگوں کے درمیان موجود ہوں گے تو آپ کی امت پر وہ والا عذاب نہیں آئے گا جو اور نبیوں کی امت پر آیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اکرام اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی وجہ سے ان لوگوں پر، جو لوگ قرآن مقدس کی تعلیم کو نہیں مانتے، نبی کی تعلیم کو چھوڑ دیتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے سبب ان پر بھی عذاب نہیں آ رہا، ورنہ کب سے آ جاتا۔ وہ ٹائم کیا ہے کہ ہم نے آپ کی امت پر وہ عذاب نہیں رکھا، قیامت تک، آپ کے بعد قیامت تک اب وہ عذاب نہیں آئے گا جو پہلی امتوں پر آیا ہے، ورنہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا۔ جب ہم لوگوں کو، امتوں کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑتے ہیں، اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان کے گناہوں کے سبب جب ہم پکڑتے ہیں نا اس قوموں کو تو کیا ہوتا ہے؟ ہم غریب کر دیتے ہیں، مال لے لیتے ہیں؟ نہیں، فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، آسمان سے پتھروں کی بارش کر دیتے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور دوسرا کا ایسی چنگاڑ ہوتی ہے کہ کانوں کو پھاڑ کر انسان کو مار دیتی ہے، وہ بجلیاں چمکتی ہیں اور جب دونوں بادل ٹکراتے ہیں تو جو آواز پیدا ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے جب ہم عذاب گناہوں کے سبب پکڑتے ہیں نا تو ایک ایسا دھڑاکہ آسمان میں کرتے ہیں کہ اس کو کان برداشت نہیں کر پاتے اور پھٹ جاتے ہیں، دونوں کان مر جاتے ہیں، کوئی نہیں بچتا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا، زمین پھٹ جاتی ہے، سارے کے سارے اندر دھنس جاتے ہیں، کوئی نہیں بچتا، اور دریا کے اندر جاتے ہیں تو ملا دیتے ہیں اور کوئی نہیں بچتا، ساروں کو ڈبا دیتے ہیں۔ یہ تو گناہوں کے سبب جو امتوں کو پکڑا گیا وہ کیسی تھی کہ ساری ختم ہو جاتی ہے، کوئی نہیں بچتا ہے۔ تو اس امت پر یہ والا عذاب تو کب سے آ جاتا، نہیں کیوں آ رہا محبوب آپ اس لیے نہیں آ رہا ہے، اس لیے یہ عذاب تو عذاب مستاصل جسے کہتے ہیں وہ والا، جس میں کوئی نہیں بچتا، انبیاء اور انبیاء پر جو ایمان لائے وہ بچتے ہیں، جنہوں نے نہیں مانا اور نبی کی تعلیم کا انکار کیا سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ آج کیوں بچیں؟ کہ اللہ نے ایک
وعدہ اور ایک ٹائم فکس کیا ہوا ہے، یہ بات طے ہو چکی ہے کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی وجہ سے اب وہ عذاب نہیں آئے گا، عذاب تنبیہی ضرور آئے گا، زمین دھنسے گی، لیکن کہاں ایک جگہ دھنسے گی، باقی ساری زمین برابر رہے گی۔ کچھ لوگ ڈوبیں گے، کہاں ایک جگہ میں ڈوبیں گے تاکہ دوسرے دیکھ کر کے سمجھ جائیں، تو وہ یہ چیز کیوں ہے؟ ہر جگہ نہیں ہے، ایک جگہ ہے تنبیہی ہے، وہاں عذاب ہو رہا ہے، تم سمجھ جاؤ اور اپنی صف درست کر لو۔ کرو کیا؟ جو اللہ کی نشانیاں مانو اور نبی کی تعلیم اس پر عمل کرتے ہو جاؤ۔ کیا ہوگا؟ ان کو تو عذاب دیا، اب تم کو نہیں ہوگا، تم سنبھل جاؤ گے۔ تو اب یہاں پر وہ بات جو علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمائی، اسی کو میں 2 کاپی بول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کیوں؟ یہ وجہ کیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اکرام کی وجہ سے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو اعزاز عطا کیا گیا ہے، اس اعزاز کی وجہ سے ان کی امت سے عذاب عام کو مؤخر فرما دے گا۔ عذاب عام، سارے لوگ ایک ساتھ تباہ ہو جائیں، اس عذاب کو اللہ نے کیا فرمایا؟ مؤخر۔ مؤخر کا مطلب انگریزی میں ڈیلے، مؤخر، اب ابھی نہیں آئے گا، مؤخر فرما دے گا۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی، یا یہ بات اگر نہ ہوتی تو اس امت پر بھی ویسا ہی عذاب نازل ہو جاتا جیسا کہ سابقہ امتوں پر ہوا تھا۔ یہ کب سے نازل ہو جاتا؟ ٹھیک ہے، اب عذاب کو مؤخر کرنے کی حکمت کیا ہے؟ یہ ڈیلے کیوں کیا گیا؟ یہ اس لیے ڈیلے کیا گیا کہ اگر انسان سے گناہ ہو بھی جائے نا تو توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے، وہ آئے اور توبہ کر لے اور ہمارے محبوب بندوں میں شامل ہو جائے۔ اور جو اکڑ گیا نہیں بس میں تو کفر پر ہی مروں گا، تو اس کو ایک عذاب نہ دے کر ایک عذاب کو ڈیلے کر دیا، مؤخر کر دیا، اور اس کی زندگی کی مہلت دے دی کہ یہ لوگ تو گناہ کر گئے اور توبہ کر کے واپس پلٹ آئے، تمہارے لیے بھی ایک مدت ہے، تم چاہتے ہو توبہ کرنا تو کرو اور آ جاؤ ہمارے محبوب بندے بن جاؤ، لیکن اگر نہیں کرتے تو حجت تام ہو گئی۔ تم یہ بھی نہ کہہ سکے کہ مولا مجھے تو اتنا ٹائم نہیں ملا کہ میں توبہ کروں، مکمل زندگی تم کو بھی عطا کی، ہاں تم نے اپنا فیصلہ خود کیا کہ تم کفر پر مرے، جو کفر پر مرے پھر اس کے لیے عذاب کے علاوہ کوئی چیز ہوتی نہیں ہے۔ تو عذاب ابھی نہیں آ رہا، کیوں؟ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور اکرام کی وجہ سے نہیں آ رہا۔ اب ایک حکم دیا جا رہا ہے، فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، تو ان کی باتوں پر صبر کیجئے، فَاصْبِرْ عَلَىٰ، جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پر صبر کریے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے رہیے، ٹھیک ہے۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں اور دن کے کناروں پر اللہ کی پاکی بیان کرتے رہیے، لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، اس امید پر کہ تم راضی ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ لفظ ہے جہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ سمجھ میں آتا ہے، جس پر اللہ کیا فرماتا ہے؟ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، تاکہ محبوب تم راضی ہو جاؤ۔ اب اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے، کیا؟ تو ان کی باتوں پر آپ صبر کیجئے، کن کی؟ کفار مکہ جو باتیں کرتے ہیں، آخرت کی آپ بات رکھتے ہیں، تو آپ وہ کیا کہتے ہیں؟ ایسا تو کبھی ہوگا ہم سڑ گل گئے، ہمارے ہڈے بھی نہ رہے اور دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، کہیں ایسا کچھ ہونا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہونا۔ تو یہ جیسی باتیں کرتے ہیں، کبھی رب کے خلاف، رب کی شان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، آپ کی شان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، قیامت کا انکار کرتے ہیں، قبر کی زندگی کا انکار کرتے ہیں، حشر کی زندگی کا انکار کرتے ہیں، تو ان کی باتوں کو آپ دل پر نہ لیجئے، آپ کیا کیجئے؟ کہ صبر کیجئے، اور کریے کیا؟ کہ صبح ہونے سے پہلے بھی رب کی عبادت کیجئے، رات آنے سے پہلے بھی رب کی عبادت کیجئے، فجر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، دن کے کناروں میں بھی اللہ کی عبادت کیجئے، عشاء کی نماز، رات کی گھڑیوں میں بھی اللہ کی عبادت کیجئے۔ آپ اپنا کام کرتے رہیے، کس امید پر؟ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، تاکہ تم راضی ہو جاؤ۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان اوقات میں اس امید پر اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل اور عطا اور اس کے انعام اور اس کے اکرام سے راضی ہوں۔ آپ کو امت کے حق میں شفیع بنایا اور آپ کی شفاعت کو اللہ قبول فرمائے گا اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی فرما دے گا۔ یہ ایک چیز۔ اب یہاں پر پھر علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو بات بیان فرمائی، یہ بڑی توجہ کی بات ہے، اس لیے اس کو پھر ذکر کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اے بندے ذرا توجہ تو کر، یہ جو لقب اور جو یہ لطف و کرم کی بات بیان کی گئی ہے اس کی طرف، کیا کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب العالمین کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور ساری مخلوق سے آپ افضل ہیں۔ سبحان اللہ،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یوں نہیں فرمایا تاکہ میں آپ سے راضی ہو جاؤں، آپ عبادت کرو تاکہ میں راضی ہو جاؤں، یہ نہیں بیان فرمایا ہے۔ تھوڑا سا اتار رہا ہوں میں، لعلک ترضی، اللہ کی عبادت کرو تاکہ ہم اور آپ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ اب یہاں اللہ محبوب کو کیا فرماتا ہے؟ تم رب کی عبادت کرو اس لیے کہ تم راضی ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ محبوب آپ راضی ہو، تم راضی ہو جاؤ۔ اس کو اور تھوڑا سا سمجھیے کہ یوں نہیں بیان فرمایا کہ میں آپ سے راضی ہو جاؤں، یوں بھی نہیں بیان فرمایا جیسا کہ حضرت موسیٰ نے جو کہا تھا نا طور کی طرف جاتے ہوئے، کہا جلدی کیوں آ گئے، پیچھے قوم کو چھوڑا ہے اور اتنی جلدی کیوں آئے؟ کہا مولا میں اس لیے جلدی آیا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ کہا یا وہ والا بھی لفظ نہ، تاکہ تیری رضا مجھے حاصل ہو جائے، یہ بھی نہیں بیان فرمایا، بلکہ یوں فرمایا لعلک ترضی، یعنی اے حبیب تاکہ آپ راضی ہو جائیں، تم راضی ہو جاؤ۔ اور یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی فرمان ملحوظ رہے کہ نماز کیا ہے؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ بھی سمجھ آئے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں دیکھتی ہوں کہ کملی والے آپ کی شان کا علم کیا ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ وہ دعا کا لفظ اپنی زبان پہ لاتے، وہ ارادہ دل میں اٹھتا ہے اور وہ زبان پر آئے اس سے پہلے آپ کا رب آپ کی دعا قبول فرما لیتا۔ بس وہ بات دل میں اٹھتی ہے اس سے پہلے اللہ قبول فرما دیتا، زبان پر آتا نہیں۔ تو یہ ہے اصل چیز۔ تو ہمیں اور آپ کو خاص کیا کرنا ہے؟ کہا محبوب کو راضی کرنا ہے۔ اور محبوب راضی کیسے ہوں گے؟ کہا نماز محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو نماز پڑھیں اور آپ پر درود پڑھیں اور محبوب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ محبوب راضی ہو گئے تو سارا جہاں سے راضی، اور اللہ بھی راضی۔ جب اللہ راضی ہو تو پھر ہمارا اور آپ کا ٹھکانہ یقیناً جنت میں۔ اللہ تعالیٰ ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کہنے اور آپ کے سننے میں عامداً سہواً کوئی خطا ہوئی، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل